سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور آج آپ کا یوم وصال ہے۔ اس اعتبار سے آج آپ کے فضائل و مناقب پر انشاءاللہ ہمارے علماء حضرات گفتگو فرمائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے آپ پر لکھا، منظوم بھی منصور بھی، صرف اس لیے کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں لکھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کیا جائے کہ جب بھی کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کا ذکر ہو، اور باپ ہو رحمت للعالمین اور بیٹی ہو بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے جگر کا ٹکڑے کا جب ذکر ہوگا تو رسول اللہ ضرور راضی ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر قبول فرمائے اور ہماری بخشش و نجات فرمائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم کو جو شرف حاصل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کا حاصل ہے، لیکن سیدہ پاک کو جو شرف اور جو مقام حاصل ہے وہ تین نسبتوں سے ہے۔ اور آپ آگے کہتے ہیں نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، کہ سیدہ پاک وہ ہستی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عینین کریمین کا نور ہے، حضور کی آنکھوں کا نور ہیں، اور حضور وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں اور امام اولین و آخرین ہیں۔ آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں بانوے تاج دار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ زوجہ ہیں تو ان کی ہیں جو مولا کائنات ہیں، جن کو خطاب ملا حل عطا کا، جو مرتضی ہیں مشکل کشا ہیں شیر خدا ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق، آپ اس حسین ابن علی کی والدہ ماجدہ ہیں کہ جو مرکز پرکار عشق ہیں، کہ جو مرکز و محور ہیں عشق کرنے والوں کا، اور جو قافلہ سالار ہیں عشق کرنے والوں کے۔ تو ان کی بارگاہ میں آج ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، جو ہمارے سوالات کے انشاءاللہ جوابات دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی شخصیت تک پہنچنے کے لیے مفتی صاحب تعارف ضروری ہوتا ہے، کسی بھی شخصیت کے حوالے سے جاننے کے لیے ابتداءً تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیدہ پاک کا جو تعارف ہے خاتون جنت کا وہ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ایک تو آپ کا اجمالی تعارف جسے آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انٹروڈکشن پیش فرمایا، کہ جن کی والدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، کہ جنہیں خود اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سلام بھجوائے، سبحان اللہ سبحان اور جن کے والد سید الاولین والآخرین ہوں، جو نوجوانان جنت کی سردار ہوں، اور حضرت مولا علی کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزارہ شفقتیں ہیں، ان کی زوجہ ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تعارف ہی بہت بڑا ہے۔ بہت بڑا۔ اور پھر وہ خود سیدۃ نسائی اہل الجنہ ہوں، بے تو شک، کس قدر بڑا مقام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد پاک جو زندہ رہی ہیں وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ تو آپ کی بالترتیب 4 صاحبزادیاں ہوئیں، بی بی زینب ہیں، پھر بی بی رقیہ ہیں، پھر کلثوم ہیں، اور پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، بعض نے الگ ترتیب بیان کی ہے، لیکن جو مشہور روایات ہیں اس کے مطابق ایسی ہے کہ 4 شہزادیاں ہیں۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور پھر ہجرت کے دوسرے سال حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے آپ کا نکاح مبارکہ ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 15.5 سال تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 21.5 سال کے تھے۔ اور پھر آپ سے ماشاءاللہ 6 اولادیں معروف جو ہیں، کہ حضرت امام حسن، امام حسین، امام محسن، پھر رقیہ، زینب، رقیہ، کلثوم۔ رقیہ اور محسن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور جو بی بی زینب ہیں ان کا نکاح جعفر بن عبداللہ بن جعفر سے ہوا، اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد ہوا ہے۔ اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سن ہی بعد ہی فوت ہوئی ہیں، اسی سن 11 ہجری کے اندر، یعنی بس 6 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہوئی، اور بقی شریف میں آپ کو دفن کیا گیا۔
تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے کہ آپ نے مکہ شریف میں آپ پیدا ہوئیں، اور جتنے بھی پھر معاملات ہوتے رہے مذہب اسلام کے حوالے سے، وہ سب آپ نے فیس کیے، ان کو دیکھا، حتیٰ کہ ہجرت بھی فرمائی، اور پھر یہاں پر آ کر آپ نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغ دین میں حصہ لیا، اور دیگر امور پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اجمالی تعارف ایک بہت بڑی تمہید ہے، کیا بات، ایک بہت بڑے مضمون کے لیے، کہ اگر ہم اس اجمال پر ہی غور کریں تو کس طریقے سے شروع اسلام کے اندر آپ کی پیدائش، پھر نبی کریم پہ ایمان لانا، پھر آپ کی اولاد پاک، پھر گھر کی خدمت، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وغیرہ۔ تو یہ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے نفوس قدسیہ جو ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہمارے اذہان پر ان کا غلبہ ہے، ان کا ذکر باقاعدہ اپنے گھر کے اندر باقاعدہ کرتے رہیں، تاکہ ہماری بچیاں ان کے قریب آئیں اور ان سے درس حیا اور دیگر چیزوں کو سیکھیں۔ سب کمال انداز میں آپ نے تعارف پیش فرمایا، اور بہت مختصر وقت میں بہت جامع، یعنی کہ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر اور آپ کے وصال تک کا جو عرصہ ہے وہ آپ نے بہت خوبصورت، بڑے مختصر اور جامع انداز میں ارشاد فرمایا۔ اچھا، سیدہ پاک کے القابات بھی بہت کتب میں ملتے ہیں، تو اس اعتبار سے علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو القابات ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، القابات تو آپ کے بہت زیادہ ہیں، لیکن جو مشہور آپ کے القابات ہیں، اور اس میں سے خاص طور پر جو خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جیسے نساء اہل الجنت و نساء العالمین، فاطمۃ بدعۃ منی بدعۃ رسول، اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود عطا فرمائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ہم حضور کی ازواج، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہم حضور کی ازواج حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا استقبال فرمایا، مرحبا بعبرتی۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے آغوش پہ لیا اور اپنے ساتھ بٹھایا، اور آپ کے کان کے اندر کچھ کہا، اور آپ کے کان کے اندر کچھ کہا تو آپ رونے لگی، غمگین ہو گئی۔ فلما رآہا حزنہا، جب آپ کا حزن و ملال دیکھا تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے اندر کچھ کہا تو پھر آپ مسکرانے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا کہا حضور نے، تو کہا کہ نہیں، یہ حضور کے رازوں میں سے راز ہے، میں اس کو ظاہر نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ اور پھر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو فرمایا پھر پوچھا میں نے، تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کہا کہ جبریل علیہ السلام دور کرنے تشریف لاتے اور مجھ سے ہر رمضان ایک دور کیا کرتے تھے، اس مرتبہ قرآن کے 2 دور کیے۔ یہ اشارہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ فرمانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب میں پریشان ہو گئی تو پھر کان میں کیا کہا، کہا کان کے اندر 2 باتیں حدیث پاک کے اندر ذکر کی، 2 روایتیں۔ ایک تو کہا کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، تم غمگین کیوں ہوتی ہو، تم میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جو بخاری کے کلمات ہے اس کے اندر فرمایا کہ الا ترضین یا فاطمہ ان تکونی سیدہ نساء اہل الجنت و نساء العالمین۔ اللہ، یہ القابات کے حوالے سے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لقب عطا فرمائے کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ اب غمگین کیوں ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ نے آپ کو جو درجہ عطا فرمایا، جس کا آپ نے ڈاکٹر اقبال کے کلام سے بھی اشارہ فرمایا کہ حضرت بی بی مریم کو نساء العالمین کہا ہے، وہ اپنے زمانے کی ہیں، ان کے پاس ایک نسبت ہے، یک نسبت حضرت مریم عزیز وزس نسبت حضرت زہرا۔ فرمایا 3 اللہ نے نسبتیں عطا فرمائیں، تو فرمایا کہ آپ الا تردین، آپ غمگین کیوں ہوتی ہیں، اللہ نے آپ کو نساء اہل الجنہ و نساء العالمین فرمایا۔ دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، بدعۃ الرسول، حضور کا جگر کا ٹکڑا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ لقب عطا فرمایا۔ دوسرا مشہور آپ کا لقب ہے بطول۔ بطول، بطول کا مطلب ہے تارک الدنیا ہونا، جس کی دنیا کے ساتھ رغبت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خدام لینے بھی گئیں تو حضور نے تسبیح دے کر بھیجا تو آپ راضی ہو گئی۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی، جن کو دنیا سے بالکل رغبت نہ ہو۔ اور پھر اللہ نے اس تسبیح کو برکت کیا، کیسی عطا فرمائی کہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہو، سبحان اللہ، قیامت تک جتنے پڑھیں گے۔ ایک آپ کا جو مشہور لقب ہے، القابات تو بہت ہیں، طیبہ ہیں، آپ طاہرہ ہیں، زاہدہ ہیں، ظاہرہ ہیں،
بہت القابات ہیں. ایک جو مشہور لقب ہے بطول کے ساتھ وہ ہے زہرا. زہرا بھی کہتے ہیں پاکیزہ کو, اور ایک آپ کو زہرتن بھی کہتے ہیں. زہرتن کہتے ہیں کلی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے استشہاد بھی فرمایا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. کیا بات ہے, کیا بات. زہرا کا ترجمہ بھی کر دیا آپ نے. تو یہ القابات ہیں آپ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایک آپ کا لقب بڑا مشہور ہے ام ابیہا, کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وصال ہو گیا, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا, تو آپ چھوٹی عمر تھی آپ کی, لیکن آپ حضور کے کام کیا کرتی تھی. سارے معاملات, حضور کے کپڑے, کھانا, ہر چیز کا بہت زیادہ خیال کیا کرتی تھی. عمر چھوٹی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا منصب عطا فرمایا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ پاک کا ذکر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بخشش و رجعت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں, ان کا وسیلہ پیش کریں, ان کے وسیلے سے مانگیں, وہ ضرور کرم فرماتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب کیا کہنے. اچھا جناب, سیدہ پاک کے فضائل و مناقب میں جاننا چاہوں گا. علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف فرمائیں, کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء بحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. شکریہ رئیس بھائی. یقیناً سیدہ کائنات, سیدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ, آپ کے فضائل و مناقب, آپ کی عزتیں, عظمتیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. کیا بات. اور محتاج بیان نہیں ہے. ہر ایک آپ کی شخصیت, آپ کے فضائل و مناقب سے متعارف ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ فضائل و کمالات اور مناقب عطا فرمائے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ کی عزتوں کا تذکرہ فرمایا گیا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ آپ کی عزت اور عظمت کے اظہار کے لیے ہے. آپ کے نام نامی اس میں گرامی سے متعلق ہے. اگر ہم دیکھیں نا, مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے لِأَنَّ اللَّهَ فَتَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ, کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اور آپ سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے نجات عطا فرما دی ہے, رہائی عطا فرما دی ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ وَذُرِّيَّتَهَا, یعنی آپ کی ذریت کو اللہ رب العالمین نے دوزخ سے نجات عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. آپ کے نام نامی اس میں گرامی میں ہی آپ کی عزتیں, عظمتیں وہ پنہاں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سیدہ کائنات سے محبت کا ایک معاملہ ہمیں نظر آتا ہے. جس طرح فرمایا گیا نا کہ جسم کا ٹکڑا ہے, جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نے اپنی رضا کو سیدہ کائنات کی رضا کے ساتھ معلق فرمایا, سیدہ کائنات کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا. من احبہا احبنی ومن ابغضہا ابغضنی. اور ایک روایت میں فرمایا کہ یؤذینی ما آذاہا, کہ جو انہیں اذیت دیتی ہے وہ چیز مجھے اذیت دینے والی ہے. جس نے انہیں محبوب رکھا, ان سے محبت کی, ان سے عقیدت کی, فرمایا کہ اس نے مجھ سے عقیدت کی. اور جس نے ان سے بغض رکھا, فرمایا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. یعنی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت کو اپنی محبت قرار دے رہے, آپ سے بغض و عداوت کو حضور اپنا بغض و عداوت قرار دے رہے. اور پھر حضور کی بارگاہ میں سیدہ کائنات کا معاملہ کیا ہے. یعنی ہم اس زمانے میں دیکھیں نا کہ زمانہ جاہلیت کا جو ایک عرصہ گزرا ہے, وہ تھوڑا ایک اس کو وقت ہوا ہے کہ جس زمانے میں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا نا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ کسی کو اگر بچی کی خبر سنائی جاتی ہے تو وہ تو چہرہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا. اس زمانے کو گزرے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم سیدہ کائنات کے لیے اہتمام کیا فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں سیدہ حاضر ہوتی ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر سیدہ کا استقبال فرماتے ہیں, سیدہ کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں, سیدہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں, اور اپنی جگہ پر بطور اعزاز, بطور تکریم سیدہ کائنات کو بٹھاتے. جب سیدہ کائنات حضور سے رخصت چاہتی ہیں, آپ صلی اللہ تعالی وسلم باہر تشریف لا کر سیدہ کائنات کو رخصت فرماتے ہیں. اور یہی معاملہ ہمیں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نظر آتا ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے ہاں تشریف لاتے ہیں تو سیدہ کائنات حضور کا استقبال فرماتی ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے بے پناہ بیٹی اور باپ کا جو ایک پیار کا سلسلہ ہے, بے پناہ محبتیں, بے پناہ عزت عظمتیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور آج اگر کسی کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے عزت و عظمت ہے, وہ سیدہ کائنات کا صدقہ ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کے صدقے سے اس زمانے کی بیٹیوں کو عزتیں عطا فرمائی ہیں. تو اتنی عزتیں ہیں
ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے. کیا کہنا ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ. یقیناً آج جس باپ کے دل میں اپنی بیٹی کی محبت ہے، یہ سیدہ پاک کا صدقہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح شفقت و محبت فرمائی، وہی امت کو بھی یہ نعمت نصیب ہوئی کہ وہی شفقت، وہی رحمت جو ہے باپ کی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے. اور بلا شبہ یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جنہوں نے ایسی اعلیٰ تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے، جو ہمیشہ اور ہمارے سارے علماء حضرات جو ہے اصلاح و تربیت کا ایک عزم لے کر یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. اور آج یہ جو سوال ہے بہت عام سوال ہے عہد حاضر کے تناظر میں، کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ باپ کی بڑی منظور نظر ہوتی ہے، اور بطور بیٹی جو آپ کا کردار ہے، آپ کی سیرت ہے، آج ہماری بہنوں کے لیے اس میں کیا چیزیں موجود ہیں؟ میں چاہوں گا کچھ فرمائیے گا. جی بالکل. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ صاحبزادی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف تربیت کو قبول کرتی ہیں، بے شک، بلکہ آنے والی قیامت تک کی عورتوں کو اس کی روشنی میں تربیت فراہم بھی کرتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے. خاص طور پر جب آپ ہجرت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں تو وہ زمانہ ایک بہت ہی مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پر خطر زمانہ کہلاتا ہے کہ 13 سالہ مکی زندگی میں کفار نے کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑا تھا جس میں آپ کو نقصان پہنچا سکے اور کوشش نہ کی ہو، اگرچہ ناکام رہتے تھے. تو ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو ابو جہل اور چند اور کفار نے آپس میں کہا کہ کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کا رحم اٹھا کر لائے. بعض نے اوجڑی ترجمہ کیا ہے لیکن صحیح رحم ہے اس کا ترجمہ، اور وہ ان کے اوپر ڈال دے معاذ اللہ. تو ایک شقی کھڑا ہوا اور اس نے جا کر لا کر وہ معاذ اللہ حالت سجدہ میں سرکار کے پشت اقدس پہ ڈال دیا. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے. اس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں تشریف لائیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کو ہٹایا. تو ایسے پرخطر موقع پر ساتھ رہیں. اور پھر چونکہ والدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہاں سے بھی تربیت لی. تو آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صاحب علم ہیں، اس کو آگے علم فراہم کرتی ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں، کبھی شکوہ زبان کے اوپر نہیں لاتی ہیں. ایک مرتبہ بیمار ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے. تو ایک اور بھی ایسے تھے کہ جو نامحرم تھے لیکن سرکار کے ساتھ آئے تھے. تو سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ ہم آنا چاہ رہے ہیں تو ذرا پردہ کر لیں. تو عرض کیا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے، اوپر سر ڈھکنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی ایک پرانی چادر اندر دی کہ آپ اس کو سر پہ ڈھک لیں تو ہم آنا چاہ رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ سید الکونین ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، آپ اشارہ فرمائیں تو سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اسی رضا پر راضی ہیں. بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، یعنی فاقے سے تھیں آپ اس وقت. اور اسی طریقے سے جو انشاءاللہ آگے کلام ہوگا اس پر کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ چکی پیستی تھیں، اس سے ہاتھ میں گڑھے پڑ گئے تھے، اور آپ پانی بھر کے لاتی تھی تو مشکیزے کے نشان ہو گئے تھے. تو ایک خادم، کچھ خدام آئے تو میں نے کہا کہ آپ نبی کریم سے خادم لے آئیں. اس کا مطلب ہے حضرت علی کے کہنے پر گئی ہیں، اس سے پہلے خود ہی محنت کر رہی ہیں. پتہ ہے کہ خادم آتے ہیں، نبی کریم کے پاس غلام آتے ہیں، لیکن نہیں، بابا جان سے مانگا نہیں ہے. پھر گئیں، نبی کریم نہیں ملے، پھر نبی کریم تشریف لائے اور سرکار نے پھر فرمایا کہ فاطمہ کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ عرض کیا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے. تو سرکار نے تسبیح فاطمہ تعلیم فرمائی، اس سے ہم کلام کریں گے. اس کے بعد ایک روایت میں کہ سرکار نے پوچھا کہ اے فاطمہ کیا تم اس سے راضی ہو؟ تو عرض کی کہ میں بالکل اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کی کوئی بیٹی ہوتی تو دو بدو جواب دیتی کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے خادم مانگا، آپ نے تسبیح دے دی ہاتھ میں، جیسے آج کل بچیاں شکوہ کر دیتی ہیں. تو اس طرح نہیں کیا. اور اسی طرح جیسے وہ حضرت نے روایت بیان کی کہ جب آتی تھیں تو سرکار ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے ان کی تعظیم میں، اور جب سرکار تشریف لاتے تو آپ تعظیم میں کھڑی ہو جاتی، ادب اور احترام فرمایا کرتی تھی. ایک بھائی صاحب کا میں بیان سننا تھا، انہوں نے استدلال کیا کہ چونکہ نبی کریم بی بی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہونا جس کے لیے کھڑا ہوا جائے وہ افضل ہوتا ہے، تو بی بی فاطمہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل. اس طرح کے مبالغہ آرائی بھی مناسب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ جواباً دیکھ لیں کہ بی بی فاطمہ خود نبی کریم کے لیے کھڑی ہوئیں. اگر اسی ضابطے کو لے لیا جائے تو پھر نبی کریم بی بی فاطمہ سے پھر افضل ہونا ثابت ہوا. تو اس قسم کے میں نے اس لیے بات عرض کی کہ اس طرح کی
پوسٹ اور اس طرح کی ویڈیوز بہت زیادہ ہمارے سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. ہم انشاءاللہ وہی مناقب ذکر کریں گے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شان کے لائق ہے، اور وہ بیان نہیں کریں گے کہ جن کو سننے کے بعد خود بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اظہار ناراضگی فرمائے، کیونکہ آپ مبالغہ آرائی کو پسند نہیں فرماتے. یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، شاید ان کے سامنے تو تعریف کرتے تو منع کر دیتے. تو خلاصہ کلام یہ کہ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و رضا، علم دین کے لیے محنت کرنا، اپنے والد کا ساتھ دینا، ہر طریقے کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ایک بیٹی کا اور ایک بحیثیت انسان کے بھی آپ دیکھیں، اور خاص طور پر ہم صاحبزادی کے اعتبار سے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی، کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ آپ زبان پر شکوہ لے کر آئی. لہٰذا ہماری بہنوں کو آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے خود بھی آپ کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اور اپنے بچیوں کو خاص طور پر ان کی سیرت کا عکس بنانا چاہیے. تو انشاءاللہ جو برکات اللہ نے انہیں عطا فرمائی ان میں سے وافر حصہ ان کو بھی ملے گا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، کیا کہنا ہے. بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ اعزاز ہے ہر امتی کے لیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے. بہت اچھی بات ہے، لیکن جب نام رکھ رہے ہیں تو پھر یہ بھی خیال رہے کہ جس ذات والا صفات کا یہ نام ہے ان کی سیرت کی روشنی بھی حاصل کی جائے. جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، بیٹی ہے گھر کے تمام امور انجام دے رہی ہیں، بچوں کی ایسی تربیت کر رہی ہے کہ ایک حسن بن رہے ہیں تو ایک حسین بن رہے ہیں، جن کا آج دنیا میں شہرہ ہے. دنیا عقیدت کرتی ہے، محبت کرتی ہے حسنین کریمین سے. اور بیٹی ہے تو ایسی اطاعت گزار بیٹی ہے، جیسے کہ بچپن کا واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت گزار بندی ایسی ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا زہد و ورع ایسا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جب نام رکھا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے. ان کی ذات والا صفات سے سیرت کے وہ پہلو بھی لیے جائے جو ہماری ذات اور کردار کو روشن کر سکے. ایک مختصر